وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما واضح بلند الشريف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم محترم چودھری زہیر اسلم صاحب کے گھر میں ان کے والد مکرم محمد فتح علی صاحب مرحوم ان کے سالانہ ختم پاک کی تقریب میں حاضر ہیں. یقیناً اس گزرے دور میں والدین کی یاد نصیب ہو جائے اور مومنین کی یاد نصیب ہو جائے اور کسی کا سہارا بننے کی سوچ نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے بہت بڑے فضل سے کم نہیں ہے. دعا گو ہوں کہ مالک ان سارے بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو اتنی محنت کرتی ہیں، کوششیں کرتی ہیں، اور بالخصوص ان کے والدین کو مالک جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو یہ محنت اور کوشش کرتی ہیں. اللہ عز و جل مزید اولاد کو والدین کے ادب کی دولت نصیب فرمائے اور احترام کی دولت انہیں نصیب فرمائے. افطاری کا وقت بھی قریب ہے اور مہمان آتے رہیں گے. آپ کی توجہ مہمانوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، خالق کائنات کی طرف ہونی چاہیے. آپ کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہونی چاہیے. یقیناً آپ بھی اللہ کے لیے آئے ہیں اور اتنا ٹائم نکال کر آئے ہیں تو ہم بھی اللہ کے لیے آئے ہیں. ہم کسی بندے کے لیے نہیں آئے، رب کے لیے آئے ہیں. تو اصل سودا بھی یہی ہے، بندے کے لیے آؤ کہ بندہ کیا دے گا اور کتنا دے گا، کتنا کا دے دے گا، اینڈ ختم ہی ہوگا. تو جو رب کے لیے آئے گا اسے رب مل جائے گا، جسے رب مل جائے گا اسے سب ہی مل جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی رسمی یہ کوئی سسٹم ہے، واللہ یہ رسمی نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت ہے اگر ہم سمجھے تو، اور اگر کوئی سمجھائے تو کہ یہ جو سالانہ ختم ہے کوئی رسم نہیں ہے، کوئی اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لگا دے، ہزاروں روپے لگا دے اور پھر لوگ کہاں کہاں سے آئیں اور دعا میں شامل ہوں اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو، ذکر خدا بھی ہو، پھر اس میں دعوت بھی ہو اور اتنا انتظام بھی ہو اور کھانے پلانے کا بھی انتظام کیا جائے، افطاری کا بھی انتظام کیا جائے تو بلا فائدہ ہو. کون سا ایسا عقل مند ہے کہ جو ایسا کام کرے؟ تو یقیناً یہ اس کا ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں. اور ایک کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آنے والوں میں سے سب کا ہی فائدہ ہوتا ہے اور سب کو ہی اللہ نوازتا ہے اگر نیت پاکیزہ ہو، اگر سوچ پاکیزہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، دکھلاوے کی نہ ہو، کسی کو منہ دکھانے کی نہ ہو، صرف نیت ہو کہ رب راضی ہو جائے. جانے والا بھی بھائی ہے، بلانے والا بھی بھائی ہے، ہمارے ریلیٹیو ہیں یا ایمانی بھائی ہیں، یا دو رشتے ہیں اور ایک رشتہ خون کا ہے، ایک رشتہ ایمانی ہے. یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی بھائی کا کندھا بن جائے، بھائی بھائی کا سہارا بن جائے. جو دعوت پہ بلا رہے ہیں ایسی دعوت پہ آنا بھی رب کی رضا ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے.
پھر اس دعوت میں آنے پہ ہمارا بھی فائدہ ہے، ہم پہ بھی رب راضی ہوگا، جن کے لیے آئے ہیں ان پہ بھی رب راضی ہوگا۔ یہ سوچ پکیزہ ہو تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ماہ رمضان ہے اور رمضان کی گھڑیاں ہیں، رحمت برس رہی ہے، اور ایسی رحمت بری برسات میں ہم آج وہ گفتگو کرنے لگے ہیں جس سے ہم بہت دور ہیں۔ ختم تو ہوتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت سے جنہیں آگاہی حاصل ہے وہ کم لوگ ہیں، جو حقیقت سے آشنا ہیں وہ کم لوگ ہیں۔ اس لیے وہ لوگ ختموں پہ فتویٰ دے دیتے ہیں اور حرمت کے فتوے دیتے ہیں، نجائز کے فتوے دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا فتویٰ دے کے کھاتے بھی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، اپنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہتے ہیں حرام ہے، اور آپ دیکھو چاول وہ بھی کھا رہی ہوں گے۔ ہم نے کہا فرق کتنا ہے، ہم حلال اور بابرکت سمجھ کے کھاتے ہیں، تم حرام سمجھ کے کھاتے ہو، فرق تو اتنا ہی ہے۔ وگرنہ اس پہ اللہ عز و جل کا کلام بھی شاہد ہے اور آمنہ کے لال کی زبان بھی شاہد ہے، اور یہ حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور میرے پاس یہ چند صفحات ہیں، اور اس صفحات کا جو رائٹر ہے نا یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا ہے، اور یہ ریاض میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام بھی عبداللہ ہے، بن عبد المحسن یہ اس کا نام ہے، اور یہ ریاض میں پیدا ہوا، اور پھر سعودی عرب کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ وہاں کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب الاذکار ہے، یہ اس کی ہے عمل اللیل والجوم، جس میں اس نے لکھا دن اور رات کو کون سی عمل کرنے ہیں، یعنی اس کتابیں اس نے اس کے تحت آیات کریمہ ذکر کیاں، انبیاء کے جو کردار ہیں، انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ ذکر کیں، سنت کے مطابق کس طرح دن گزارنا ہے، کس طرح رات گزارنی ہے، تو ہم نے دعائیں کرنی ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں اور انبیاء نے بھی کی ہیں، تو وہ دعائیں اس میں ذکر کیں۔ اس میں ایک اس نے یہ ٹائٹل رکھا ہے، اس کا نام اس نے رکھا الاستغفار للمسلمین، مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ بولو کس کے لیے؟ اب یہ رائٹر نجد کا ہے، ریاض کا ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ دوسرے مسلک کا ہے، لیکن بات ہماری کر رہا ہے، اور بات وہ کر رہا ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اور ٹائٹل وہ یہ رکھتا ہے الاستغفار للمؤمنین، کہ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ یہ بتا رہا ہے اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بھائی بھائی کو فائدہ دیتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور مومن کو فائدہ نہیں دے سکتا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے، لیکن آج دن اور رات رٹے لگائی جاتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا کیوں لوگوں میں تفریقہ بازی پھیلاتے ہو، کیوں فرقہ واریت پھیلاتے ہو؟ تم کہتے ہو کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ تیرا جو کلام ہے یہ بھی نقصان دے رہا ہے۔ کیوں نہیں نقصان دیتا؟ تیری گفتگو سے لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ دین سے دور ہوں گے، اور ایسی گفتگو سے لوگ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں گے۔ ہمارا کلام فائدہ دے رہا ہے، ہماری گفتگو فائدہ دیتی ہے، ہم ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں خالق کائنات دیتا ہے، اس نے ہمیں اس کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تو ہر مومن کو فائدہ دیتا ہے، اور اسے دیتا نہیں، ابھی فائدے کا سوچتا ہے تو رب کرم کی بارش فرماتا ہے۔ آگے فائدہ ملے یا نہ ملے، یہ اس کے لیے فائدے کے ذرائع حاصل کرے، کوشش کرے کہ ایسا ذریعہ ملے جس سے میرے بھائی کو فائدہ ہو، میرا بھائی مضبوط ہو، میرا بھائی بلند ہو، میرا بھائی خوش ہو، اسے سہولتیں ملیں، اسے اللہ کی ہاں مغفرت ملے، یہ صراط مستقیم پہ چلے، یہ سیدھی راہ پہ چلے، ایسا چلے تو دنیا میں، لیکن حاضری اس کی بارگاہ خداوندی میں لگ جائے، رہے تو یہاں لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، مرنے سے پہلے اس کی آخرت سنور جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اور حقیقی زندگی اسے نصیب ہو جائے۔ یہ اس کے ذرائع حاصل کرتا ہے، اسے فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1000 سال ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، اس مقام پہ نہ پہنچے جس مقام پہ وہ پہنچ جاتا ہے، جو یہ درد رکھتا ہے اور اس درد سے اس کا کندھا بن جاتا ہے۔ اب یہی ختم پاک ہے، اور ختم پاک میں کیا ہے کہ ہمدردی ہے، اس میں احساس ہے کہ آنے والے بھی یہ احساس رکھتے ہیں کہ جانے والا ہمارا کچھ لگتا تھا، اس کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق تھا، اور وہ کیا تھا؟ ایمانی تعلق تھا، اور ایمانی تعلق کے ساتھ خونی رشتہ بھی تھا، یا پھر ایمانی تعلق تھا، اور پھر ایمانی تعلق جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی بھائی کو فائدہ دے، بھائی بھائی کو نفع دے،
भाई भाई का बख्शिश का ज़रिया बन जाए, उसके लिए दुआए खैर करे, उसके लिए कांटे ना बिछाए, बल्कि कांटे बिछे हों तो उसके रास्ते से कांटे हटाए, उसका रास्ता हमवार करे, उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये भाई भाई होने का तकाजा है। अब जबकि भाई दुनिया से चले गए हैं तो अब फिर इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, अब भी ताल्लुक़ तुम्हारा कायम है। ये कोई कुफर का ताल्लुक़ नहीं कि जो ख़त्म हो जाता है वो बर्बाद हो जाते हैं और वो जहन्नम में जल रहे होते हैं, आग में जल रही होती हैं, उन्हें सज़ाएं मिल रही होती हैं। ये तो वो हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल की वजह से है। इसलिए दुनिया में भी ईमानी ताल्लुक़ कायम रहता है और मर जाने के बाद भी ये ईमानी ताल्लुक़ कायम रहता है। और जब ये एहसास करते हुए उस ईमानी भाई और ईमानी बहनों के लिए हाथ उठा देता है और ये कहता है मालिक वो मेरे भाई थे, वो मेरी बहनें थीं, मोमिन भाई थे, मोमिन बहनें थीं, उनकी बख्शी फरमा दे, उन पे करम फरमा दे। खालिक कायनात जल्ल वाला इतना राज़ी होता है, इतना उन्हें नहीं देता जितना इस दुआ करने वाले को मालिक अता फरमा देता है। ये क्या है? एहसास। मुझे देखो, आप खुद आज रमज़ान जब रोज़ा इफ्तार होता है, आप उसमें 10-12 खजूरें खा लो और फिर आप 2-3 जग पानी के भी पी लो, दूध के भी पी लो, क्या बख्शिश हो गई आपकी? मग़फ़िरत होगी आपकी? इतना खाना पीने से, इतना कुछ करने से आपकी बख्शिश हो गई। और भाई को एक खजूर खिला दो, एक खजूर खिला दो, एक घूंट पानी दे दो, या फिर एक घूंट दूध पिला दो, या छोटी सी खजूर ही दे दो, उसका रोज़ा इफ्तार करा दो। और मेरे आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 3 इनाम अता फरमाएगा। एक उसकी बख्शी फरमाएगा, और दूसरा अल्लाह उसे जन्नम से आज़ादी अता फरमाएगा, तीसरा उतना ही अजर इफ्तार कराने वाले को देगा जितना पूरा दिन सह के रब को राज़ी करके उसने रोज़ा रख के सवाब पाया है। इसे एक खजूर खिलाने पे रब सारे इनाम अता फरमा देगा। मुझे बताओ, ये कुछ मनो मन आपने खजूरें दी हैं, उसे कोठी बना के दी है, बंगला बना के दिया उसे, जिसकी वजह से आपको इतना कुछ मिल रहा है? नहीं, आपने एहसास किया कि वो मेरा भाई है, आपके अंदर जज्बा है भाई का, आपके अंदर दर्द है भाई का। जिस तरह मुझे ज़रूरत है तो भाई को भी ज़रूरत है, जिस तरह मैं चाहता हूं कि मैं ये खाऊं तो वो भाई भी चाहता है, उसका भी जिस्म है, वो भी इंसान है, उसका भी तकाजा है। तो भाई भाई होने का तकाजा ये है कि वो भाई का ख्याल करे। बस इस पकीदा सोच से आधी सी खजूर क्या है, एक खजूर क्या है? बात क्वांटिटी की नहीं, बात क्वालिटी की है, बात दिल की है। रब दिल देख रहा है कि इसने जिस दिल से दिया है, अगर से जो दिया है वो थोड़ा है लेकिन दिल सुथरा है और दिल में भाई का एहसास है। अल्लाह को इतना पसंद है कि बंदा खुद तो इतनी इबादत कर जाए फिर भी उस मकाम पे नहीं पहुंचता जितना कि वो भाई का एहसास करते हो अमल करता है तो रब उस मकाम पे पहुंचा देता। आप समझ रहे हैं इसको? ये मैं इसाले सवाब की हकीकत बता रहा हूँ कि इसाले सवाब में क्या है? हमदर्दी। इसाले बोलो, इसाले सवाब में क्या है? हमदर्दी। इसाले सवाब में भाई का जज्बा है। आप अपने लिए नहीं आए, आप भाई के लिए आए हो। किसके लिए आए हो? अब ये जो राइटर है, ये जो रियाज का है, ये लिखता है, कहता है सारे मुसलमान जितने भी हैं वो अपने मुसलमान भाइयों की दुआ के मोहताज हैं, सारे मोहताज हैं। कौन नहीं चाहता कि भाई दुआ करे मेरी मग़फ़िरत हो जाए, या ये चाहता है कि भाई दुआ करे मैं जन्नत में चला जाऊं? जिसे मिले वो कहता है यार दुआ करो अल्लाह करम फरमाए। कहते हैं कि नहीं? वैसे कहते हैं किसी की दुआ असर नहीं करती, लेकिन जब मिलते हैं कहते हैं दुआ करो अल्लाह मेहरबानी फरमाए, फंसा हुआ हूँ निकल जाऊँ, ये हो तो निकल जाऊँ। हमने कहा तुम इन आम बंदों से कहते हो दुआ करो तो निकल जाऊँ, तो रब के यार हैं हम, उन्हें भी कहते हैं दुआ करें हम निकल जाएँ। आम बंदों की दुआ मालिक कबूल फरमा रहा है तुम्हारे हक में। वो जो रब के यार हैं, जिन्हें रब ने अपना दोस्त बनाया है, अपनी बारगाह में कबूल फरमाया है, तुम्हारी तो रद्द हो सकती है लेकिन मालिक उनकी रद्द नहीं फरमाता। जो रब की मान जाते हैं तो कहते करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए, हम पे मालिक करम फरमाए, हम पे मालिक मेहरबानी फरमाए। लेकिन ये कहता है राइटर, ये कहता है सारे मुसलमान एक दूसरे के मोहताज हैं, क्योंकि सबको मुहताजी है किस चीज़ की? मग़फ़िरत चाहिए। वो भाई को कहेगा, भाई की दुआ का वो मोहताज है कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ करे। वो भाई उसे चाहिए कि वो अपने भाई को, वो से भी ज़रूरत है, वो अपने भाई को कहे तू मेरे लिए दुआ कर। यानी दुआएं मग़फ़िरत के लिए सारे ही दूसरे के मोहताज हैं, सारे ही, और सारे एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। इसकी दुआ भी फ़ायदा देती है, उसकी दुआ भी फ़ायदा देती है। ये बात लिख कर
وہ آ کے حدیث باب پیش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث معجم کبیر میں آئی ہے. اور حافظ یہ جو البانی ہے جو ان کا بڑا ہے, اور البانی بھی کہتا ہے صححہ الالبانی فی الجامع, البانی کہتا ہے کہ جامع اپنی میں یہ حدیث صحیح ہے حدیث. اور محدث حیثم کہتے ہیں اسنادہ جیدن, اس حدیث کی اسناد جید